بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ دوسرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر نماز کے بعد حضرت ابوبکر کے لیے بددعا کرتی تھی۔ مسلمانوں کے خلیفہ اول جناب ابوبکر نے خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا حق غصب کرنے کے بعد اپنی خود ساختہ خلافت اور اقتدار کو بچانے کی خاطر اپنے شریک جرم ساتھی کے ساتھ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہونا چاہا، لیکن خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے انہیں اجازت نہ دی۔ پھر ان دونوں حضرات نے مولا علی علیہ السلام سے رجوع کیا تو مولا علی علیہ السلام انہیں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں لے آئے۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ان پر اس قدر غضبناک تھیں کہ ان دونوں کو دیکھتے ہی اپنا چہرہ اقدس دیوار کی طرف پھیر لیا اور ان کے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ پھر یہ دونوں حضرات اپنے غیر شرعی قبضے کی جھوٹی اور من گھڑت تاویلیں پیش کرنے لگے، جس پر خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میں تم دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں جس کو تم جانتے ہو، کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ دونوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ فاطمہ کی رضامندی میری رضامندی ہے اور اس کا ناراض ہونا میرا ناراض ہونا ہے۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ان دونوں نے کہا، ہم نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم نے مجھے ناراض کیا ہے، راضی نہیں کیا۔ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گی تو تمہاری ان سے شکایت کروں گی۔ ابوبکر نے کہا، اے فاطمہ، میں اللہ کی ناراضگی اور آپ کی ناراضگی سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ قریب تھا کہ ان کی جان نکل جائے اور سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی جاتی تھی کہ میں تمہیں ہر نماز میں بددعا کروں گی۔ حضرت ابوبکر روتے ہوئے چلے گئے۔ روایت میں ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، القرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ترجمہ، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 33۔ تو مسلسل 9 ماہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے آتے جاتے در سیدہ پر آ کر ایسے فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالت، سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت و رسالت کے خزینہ۔ پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، جس در پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر آیت قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور ملک الموت بھی بغیر اجازت اندر نہیں جاتا تھا۔ بعد نبی ایک وقت وہ بھی آیا کہ مسلمان اسی دروازے پر آگ لے کر آ گئے اور اسی در کو جلایا گیا اور جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا گیا، جس سے بی بی کا پہلو شکستہ ہوا۔ سنی کتب میں یہ روایت درج ہے، ان عمر رفس فاطمہ حتی اسقطت بمحصن، یعنی عمر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ کے پیٹ پر زور سے ٹانگ ماری تو محصن ساقط ہو گیا اور جناب محصن علیہ السلام کی شکم مادر میں شہادت ہوئی۔ جب فاطمہ علیہ السلام نے وفات پائی تو ان کے شوہر مولا علی علیہ السلام نے آپ کو رات کے وقت دفن کیا اور ابوبکر کو نہیں بتایا تھا۔ آپ نے خود ہی نماز جنازہ پڑھی تھی۔